بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے علوم میں نثر پر بات کی۔ نثر میں قرآن و حدیث کے متعلق ہم نے معلوم کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں منظوم چیزوں کی طرف۔ سب سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیں کہ علم کو یاد رکھنے میں منظوم چیزیں کافی مفید ثابت ہوئی ہیں، خاص کر مختلف فنون کو حاصل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ ایک منظوم میں اس فن کی تمام باتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس طرح ہر فن کے ایک ایک منظوم کو اگر آدمی یاد کرنا شروع کرے تو گویا کہ تمام فنون کی اکثر باتیں ہماری جیب میں موجود ہیں۔ اسی لیے منظوم لکھنے میں بھی اور منظوم کو یاد کرنے میں بھی اسلاف آگے آگے رہتے تھے۔ منظوم اس لیے بھی محبوب ہے کہ یاد رکھنے میں آسانی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہیں یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مکمل فوائد اور قواعد کو شامل نہیں کیا جا سکتا، تاہم اکثر مسائل اور اکثر اصول اس میں آ جاتی ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت سے ایسے ہیں جو نثر سے زیادہ نظم کو یاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظم حفظ کے لیے آسان ہے اور زبان پر جاری رہنے والی ہے۔ ہاں، ایسے لوگ ہیں جن کو اشعار سے دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے، لیکن صبر اور عزم کے ساتھ اس کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ اور منظوم کو یاد کرنے کا بہترین زمانہ اگر ہم دیکھیں تو بچپن کا زمانہ ہے۔ اہم منظوم کو یاد کرنے میں مقدم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور الفیہ کو اگر ہم ٹارگٹ بنا کر یاد کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک دن میں 3 اشعار کے حساب سے ہفتے میں 20 اشعار بھی ہم یاد کر لیے تو سال بھر میں الفیہ بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بڑوں کے لیے، ورنہ جو بچپن میں باقاعدہ الفیہ یاد کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو وہ دن میں چاہے جتنا یاد کریں اور اپنے حفظ کے اعتبار سے آگے پیچھے کریں، وہ ان کے لیے۔ یاد کرتے ہوئے اعراب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور باقاعدہ نگرانی میں اعراب کی تصحیح کرنے کے بعد ہی یاد کرنا بہتر ہے۔ یاد کرتے ہوئے یہ بھی خیال رہے کہ ہم متن کو یاد کریں تو شرح کو ہم ہاتھ بھی نہ لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم متن اور شرح میں خلط ملط کر لیں، ورنہ پورا یاد کیا ہوا چوپٹ ہو جائے گا۔ اس کو یاد کرتے ہوئے ہم جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو دہرائیں گے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا، اور تکرار یقیناً انسان کے دل و دماغ میں چیز کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ہو سکے تو اس طرح منظوم یاد کرنے میں کسی کو ساتھی بنا لیں کہ دونوں مل کر یاد کرنا شروع کریں، کہ دوسرے ساتھی کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی جذبہ اور بھی ابھرے گا اور ہم یاد کرنے میں اور بھی زیادہ وقت لگائیں گے، محنت کریں گے۔ جو بھی یاد کیا ہے اس کا مراجعہ کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے ایک دن میں یا ہفتے میں یا 15 دن میں یا مہینے بھر میں، جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہو مراجعہ ضرور کرے۔ اگر کسی منظوم کا مقدمہ طویل ہے تو مقدمے کو چھوڑ کر جو فصول یا ابواب ہیں وہاں سے یاد کرنا شروع کر دے، اس کے بعد آخری میں اگر ہو سکے تو مقدمہ بھی یاد کر لے۔ نہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مقدمہ سے ہی یاد کروں گا تو وہ اس کے لیے ہے کہ وہ مقدمہ بھی یاد کرے، اس کے بعد ابواب اور فصول کے لحاظ سے اصل موضوع بھی یاد کر لے۔ ایک ہی فن میں کئی منظوم مشہور ہیں، کون سا یاد کریں سمجھ نہیں آ رہا تو پوچھ لیں اور استخارہ کریں، علماء سے رجوع کریں، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی ہم کسی ایک منظوم کا انتخاب کر کے اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اس میں زیادہ ٹائم نہ لگائیں کہ میں کس منظوم کو پہلے یاد کروں، ورنہ ہم اسی میں رہ جائیں گے اور کوئی بھی منظوم ہم یاد نہیں کر پائیں گے۔ اب آئیے چند منظوم معلوم کرتے ہیں ہر فن میں جو مشہور ہیں۔ بعض طویل بھی ہوتی ہیں، بعض چھوٹی ہوتی ہیں، بعض مشکل اور بعض آسان۔ مشکل اس اعتبار سے کہ ان میں الفاظ بہت مشکل سے انسان یاد رکھ پاتا ہے، اور آسان اس معنی میں کہ آسان وہ اپنی زبان پر آسانی کے ساتھ دہرا سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم منظوموں کی طرف جاتے ہیں فن کے اعتبار سے۔ عقیدے میں الدرہ المضیہ فی عقیدہ الفرقہ المرضیہ، سفارینی رحمہ اللہ کی
دوسرا منظوم ہے سلم الاصول الی علم الاصول، حافظ حکمی رحمہ اللہ کی۔ عقیدے میں تیسرا منظوم ہے النظم الحاوی لعقیدۃ الطحاوی، محمود بن نذیر طرازی ترکستانی کی۔ عقیدے میں چوتھا منظوم ہے قصیدہ نونیہ ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ اب آئیے فن فقہ میں معلوم کرتے ہیں۔ فن فقہ میں سب سے پہلا منظوم ہے السبل السویہ لفقہ السنن المرویہ، حافظ حکمی رحمہ اللہ کی۔ دوسرا منظوم ہے فقہ میں منظومۃ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، امیر صنعانی رحمہ اللہ کی۔ اور تیسرا منظوم ہے فقہ میں المؤثق من عمدۃ المؤفق، محمد سالم الشنقیطی کی۔ فن میراث میں القلائد البرہانیہ ابن البرہان کی دوسرا منظوم ہے۔ فن میراث میں بغیۃ الباحث علی جمل الموارث، محمد بن علی الرحبی کی۔ تیسرا منظوم ہے عمدۃ کل فارض، صالح بن حسن ازہری کی۔ آداب شرعیہ میں منظومۃ الآداب الصغریٰ، محمد بن عبد القوی مرداوی کی۔ اسی طرح عمدۃ الطلب بنظم منہج تلقی والآداب، عبداللہ بن محمد الحکمی کی۔ علوم التفسیر میں منظومہ التفسیر زمرامی کی۔ اسی طرح المنظومۃ الرحبیہ فی مہمات العلوم القرآنیہ، عبداللہ موسیٰ کی۔ المفتاح للتفسیر، عبداللہ بن محمد۔ علم قراءت میں حرز الامانی ووجہ التہانی، شاطبی کی۔ الدرۃ المضیہ فی القراءات الثلاث المتممہ للعشر المرضیہ، ابن الجزری رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح طیبۃ النشر فی القراءات العشر، ابن الجزری رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح الارجوزہ المنبہہ علی اسماء القراء والرواة واصول القراءات وعقد الدیانات بالتجوید والدلالات، ابو عمر الدانی الاندلسی رحمہ اللہ کی۔ تجوید میں فن تجوید میں ایک منظوم ہے جس کا نام ہے تحفۃ الاطفال والغلمان فی تجوید القرآن، سلیمان بن حسین بن محمد الجمزوری الشافعی کی۔ اسی طرح عمدۃ المفید وعدۃ المجید وعدۃ المجید فی معرفۃ التجوید، سخاوی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح المقدمہ فیما یجب علی قارئ القرآن ان یعلمہ، ابن الجزری رحمہ اللہ۔ السلسبیل الشافی فی علم التجوید۔ مصطلح الحدیث میں جو مشہور منظوم ہیں ان میں طرفۃ الطرف فی مصطلح من سلف، محمد عربی الفاسی کی۔ اسی طرح قصب السکر نظم نخبۃ الفکر، یہ ہے محمد بن اسماعیل صنعانی کی۔ اسی طرح اللؤلؤ المکنون فی احوال الاسانید والمتون، علامہ حافظ حکمی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح التبصرۃ والتذکرۃ، حافظ عراقی کی مشہور ہے۔ اسی طرح نظم الدرر فی علم الاثر، امام سیوطی رحمہ اللہ کی۔ سیرہ نبویہ میں اور تاریخ میں جو منظوم مشہور ہیں ان میں بواعث الفکرہ فی حوادث الہجرہ، اسی طرح الارجوزہ، اچھا وہ کس کی کتاب ہے؟ بواعث الفکرہ فی حوادث الہجرہ، ابن ناصر الدین الدمشقی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح الارجوزہ المیئیہ فی ذکر حال اشراف البریہ، یہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح انہی کی کتاب ہے القصیدہ اللامیہ فی تاریخ خلفاء الدولہ الاسلامیہ۔ اسی طرح انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا، علامہ احمد بن محمد البدوی الشنقیطی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح ذات الشفاء فی سیرۃ النبی ثم الخلفاء، حافظ محمد بن الجزری رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح الدرر السنیہ فی نظم السیرہ الزکیہ، حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح اشعۃ الانوار علی
مرویات الاخبار علامہ مصلح محمد بن سالم البیجانی رحمہ اللہ کی۔ اصول فقہ میں جو مشہور منظوم ہیں ان میں تسہیل الطرقات فی نظم الورقات شرف الدین العمریتی کی، اسی طرح وسیلۃ الحصول الی مہمات الاصول شیخ حافظ حکمی رحمہ اللہ کی، اسی طرح مرتقى الاصول الی علم الاصول محمد بن عاصم الغرناطی رحمہ اللہ کی، اسی طرح الکوكب الساطع نظم جمع الجوامع امام سیوطی رحمہ اللہ کی۔ قواعد فقہیہ میں جو مشہور منظوم ہیں ان میں منظومۃ فی القواعد الفقہیہ عثمان بن سند المالکی البصری رحمہ اللہ کی، اسی طرح منظومۃ القواعد الفقہیہ علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کی، منظومۃ اصول الفقہ و قواعدہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی، اسی طرح منظومۃ الفرائض البہیہ فی نظم القواعد الفقہیہ علامہ ابو بکر ابن ابو القاسم الاحدل رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح علم نحو میں جو مشہور منظوم ہیں ان میں الدرۃ البہیہ نظم الاجرومیہ شرف الدین العمریتی کی، اسی طرح ملحۃ الاعراب امام العربیہ قاسم بن علی الحریری کی، اسی طرح الخلاصہ جو مشہور ہے الفیہ ابن مالک سے ابن مالک الطائی رحمہ اللہ کی، اسی طرح کفایۃ الغلام فی اعراب الکلام کن کی ہے کتاب یہ زین الدین شعبان بن محمد الاثاری کی، اسی طرح الفریدہ فی النحو والتصریف والخط امام سیوطی رحمہ اللہ کی۔ علم صرف میں جو منظوم ہیں ان میں لامیۃ الافعال جمال الدین محمد بن عبداللہ ابن مالک الطائی یعنی ابن مالک رحمہ اللہ کی مشہور، اسی طرح نظم المقصود فی علم الصرف احمد بن عبد الرحیم الطہطاوی، اسی طرح الترصیف فی التصریف عبد الرحمن بن عیسیٰ ابن مرشد ان کی ہے۔ علم بلاغہ میں جو مشہور کتابیں ہیں منظوم ہیں ان میں مشہور مئۃ المعانی والبیان محب الدین محمد بن محمد الشحنہ رحمہ اللہ کی، اسی طرح الجوہر المکنون فی صدف الثلاثۃ الفنون عبد الرحمن بن محمد الاخضری رحمہ اللہ کی، اسی طرح عقود الجمان فی علم المعانی والبیان امام سیوطی رحمہ اللہ کی، اسی طرح لآلی التبیان فی المعانی والبدیع والبیان دکتور حسن اسماعیل عبد الرزاق رحمہ اللہ کی۔ لغت میں جو منظوم ہیں مشہور ان میں نظم الفصیح ابو حامد عبد الحمید بن ہبۃ اللہ کی، مؤطأۃ الفصیح علامہ مالک ابن عبد الرحمن ابن المرحل المالکی کی، اسی طرح کفایۃ المتحفظ و نہایۃ المتلفظ قاضی شہاب الدین محمد بن احمد الخوئی کی۔ تو یہ مشہور منظوم ہیں ہر فن کے اعتبار سے، ان میں جتنا ہو سکے اتنا جو ہے اگر انسان یاد کرتا ہے تو یقیناً وہ باصلاحیت انسان ہوگا اور ہر اعتبار سے وہ علمی انداز میں سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم کریں گے۔